اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، ماہ مبارک کے احکام کے عنوان سے جو سلسلہ مباحث ہمارا جاری ہے، جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ رمضان کے بعض احکامات جو مختلف ہیں اور عام طور سے جو احکامات بیان کیے جاتے ہیں ان کی تشریح کر دینا ضروری ہوتی ہے تاکہ ہمارے جوان اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ اس لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے اس پروگرام میں کہ احکامات بیان کیے جائیں، ان کی تشریح کر دی جائے۔ اسی مورد میں اگر کوئی سوال کسی ہمارے ناظرین کے پاس ہے اور وہ ہم تک پہنچتا ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس کے جواب بھی آپ تک ہم اس پروگرام کے ذریعے پہنچائیں۔ ساتھ ہی عظمت ماہ رمضان کے سلسلے سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ شعبانیہ کے کچھ فراز بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ ماہ مبارک رمضان روزہ رکھنے کا مہینہ ہے۔ روزے کے احکامات تقریباً ہم سب کو معلوم ہے کہ امساک کرنا ہے اذان صبح سے لے کر اذان مغرب کے وقت تک ان چیزوں سے جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ تو ایک سوال یہی آتا ہے کہ آخر وہ چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلی چیز جو سب کے ذہن میں ہے وہ کھانا اور پینا۔ کھانے اور پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ازدواجی تعلقات کا قائم کرنا میاں بیوی کے درمیان، یہ بھی روزے کے باطل ہونے کا سبب بنتا ہے۔ گاڑھے غبار کا حلق تک پہنچنا، یہ بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ سر کا پانی میں ڈبونا، یہ بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے اگرچہ اس کا بدن باہر ہو۔ صرف سر کو اگر وہ ڈبو دے پوری طرح سے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ رسول اور ائمہ علیہ السلام کی طرف جھوٹی نسبت دینا، یہ کہنا کہ اللہ نے یہ کہا ہے در حالانکہ اللہ نے نہ کہا ہو، یا رسول نے یہ کہا ہے در حالانکہ رسول نے یہ بات ارشاد نہ فرمائی ہو۔ اسی طرح امام علیہ السلام کی طرف کسی حدیث کو منسوب کرنا در حالانکہ امام نے نہیں فرمایا ہو، یہ روزے کے بطلان کا سبب بنتا ہے اور اس انسان کا روزہ باطل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان احتلام جنابت کی حالت میں رہ جائے یا خاتون حیض و نفاس سے پاک نہ ہو اذان صبح سے پہلے تک، تو اس کے لیے روزہ صحیح نہیں ہے۔ قے کرنا، یہ بھی سبب بنتا ہے روزے کے باطل ہو جانے میں۔ بہنے والی چیز سے انیمیا لینا، یہ بھی روزے کو باطل کر دیتی۔ ان چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز اگر ہے تو وہ باطل ہونے کا سبب نہیں ہے بلکہ وہ مکروہات میں سے ہے۔ البتہ ان سب میں بھی ہر جگہ پہ باطل نہیں کرتی ہیں، کہیں جہاں پہ ایسی ہے۔ کچھ موارد ایسے ہیں جہاں ان کے باوجود، ان چیزوں کے پیش آنے کے باوجود بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ ہم اس پروگرام میں کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہم جزیات کی طرف زیادہ جائیں اور صرف سرسری طور پہ صرف احکام کو بیان کر کے آگے نہ بڑھ جائیں، بلکہ کوشش کریں کہ ایک ایک چیز آپ کے سامنے اور بہتر طریقے سے پیش کی جا سکے تاکہ ہم صحیح معنی میں احکام کو بھی سمجھ سکیں، ان پر عمل بھی کر سکیں اور اپنے روزے کو بھی صحیح سے رکھ سکیں۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کا تعلق ظاہری طور پر روزے کے باطل ہونے سے نہیں ہے لیکن وہ روزے میں بہت زیادہ دخل کرتے ہیں، جیسے انسان آنکھ سے روزہ رکھے، انسان کان سے روزہ رکھے، انسان زبان سے روزہ رکھے۔ روایات میں ہے کہ کوئی انسان صرف اگر بھوکا پیاسا رہتا ہے لیکن آنکھ سے گناہ کر رہا ہے تو یہ روزہ فاقے کی طرح ہے، کیونکہ وہ عمل نہیں، وہ تقویٰ جو حاصل روزہ ہے اس کے اوپر فائز نہیں ہے جو روزہ رکھنے کا اصل ہدف ہے۔ اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان طرح کی تمام اخلاقی مسائل احکام آپ کے سامنے پیش کیے جائیں تاکہ ہم صحیح سے روزہ رکھ سکیں، صحیح سے عمل کر سکیں۔ تو پہلی چیز ہے کھانا اور پینا۔ کھانے اور پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں اذان صبح سے لے کے اذان مغرب تک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھانے اور پینے سے پرہیز کرے۔ اسی کو امساک کہتے ہیں، اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے محفوظ رکھے۔ بہت سے سوالات اب اس ذیل میں آتے ہیں۔ اگر کوئی انسان سحر کے وقت یہ سوچ کر کہ سحر کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا ہے، اذان صبح ابھی بھی نہیں ہوئی ہے، اور وہ کھا لے، آنکھ کھلی، اس نے دھیان دیا، اس کو کوئی آواز نہیں آئی، اسے لگا کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے یا اس کی گھڑی میں کوئی پریشانی تھی، کسی بھی وجہ سے وہ یہ متوجہ نہیں ہوا کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے اور وہ کچھ کھا لے، بعد میں اس کو پتہ چلے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، کیا اس کا روزہ صحیح ہے؟ نہیں ہے، نہیں، روزہ صحیح ہے، کیونکہ اس نے لا علمی میں یہ کام انجام دیا ہے۔ اسی طرح
مثال کے طور پر دن میں بہت محنت اور مشقت کر کے آیا، پیاس لگی تھی، بغیر ارادے کے، اکثر ہوتا ہے جوانوں کے ساتھ، اکثر ہوتا ہے، بغیر ارادے کے اس نے پانی پی لیا، پھر خیال ہے کہ میں تو روزے سے ہوں، ماہ رمضان چل رہا ہے، یا تھکا نہیں بھی تھا، کسی بھی وجہ سے غیر عمدی طور سے اس نے پانی سامنے رکھا تو اٹھا کے پی لیا، یا کسی نے اس کی طرف بڑھایا پانی، کہ کوئی آدمی جو غافل تھا اس بات سے کہ یہ روزے سے ہے، مثلا ہمارے ملک میں یہ بات پیش آتی رہتی ہے کہ مثلا ہم کسی غیر مسلمان کے گھر گئے اور اس نے پانی پلا دیا، یا ہم آفس گئے اور وہاں پانی پیش کیا گیا، ہم غیر ارادی طور پر پانی لے کے پی لیں اور بعد میں خیال ہے کہ ہم روزے سے ہیں. یہ تمام چیزیں جو غیر اختیاری انسان انجام دیتا ہے ولو مبطلات روزہ میں سے ہیں، لیکن روزہ باطل نہیں ہوگا. لیکن انسان کو چاہیے کہ احتیاط کرے اور تاکہ اس طرح کی چیزیں سامنے پیش نہ آئیں. لیکن اگر غلطی سے ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے، لیکن آئندہ دوبارہ یہ کام انجام نہ دے. مثال کے طور پر اس نے پانی پی لیا، پھر اسے خیال آیا، پہلی بار جو پانی پیا وہ غیر ارادی طور پہ تھا، پھر خیال آیا کہ میں تو روزے سے ہوں، اس کے بعد یہ سوچ کر کہ میرا روزہ باطل ہو گیا اور پانی پی لے، یہ دوسرا پانی پینا اس کے روزے کو باطل کر دے گا، کیونکہ اس نے اب ارادے اور اختیار کے ساتھ روزے کو باطل کرنے والے عمل کو انجام دیا ہے. لہٰذا اگر غیر ارادی طور پہ کوئی عمل سرزد ہو جائے تو اگر نہیں معلوم ہے تو اسے کسی سے پوچھ لیں تاکہ اس کا روزہ باقی احکام صحیح طریقے سے اس کو معلوم رہے اور صحیح طریقے سے اس پر وہ عمل کر سکے. کھانے اور پینے کے ساتھ ایک چیز ایسی ہے جو کھانے اور پینے میں شمار نہیں کی جاتی لیکن اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. وہ ہے جیسے کوئی انسان اگر سگریٹ پیتا ہو، سگار پیتا ہو، حقہ پیتا ہو، تو یہ چیزیں ہماری زبان میں کھانے پینے میں شمار نہیں ہوتی، لیکن چونکہ گاڑھے غبار کے حلق میں جانے سے بھی روزہ باطل ہوتا ہے، لہٰذا علماء نے اس میں احتیاط کا فکر دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس سے اجتناب کریں، کیونکہ یہ بھی روزے کے باطل ہونے کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ بہت احتمال ہے کہ گاڑھے غبار کے ساتھ ساتھ کچھ ذرات جو تمباکو یا اس قسم کی چیزوں کے وہ بھی دہن سے داخل ہوں جو روزے کے باطل ہونے کا سبب بنیں گے. لہٰذا احتیاط کی بنا پر تمام علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ وہ سگریٹ نوشی سے اور تمباکو پینے سے یا سگریٹ یا سگار یا اس طرح کی چیزیں جو دھوئیں سے تعلق جن کا ہے ان سے اجتناب کیا جائے روزے کی حالت میں، وَإِلَّا وہ روزے کو باطل کر دیتی. اسی میں ایک چیز ہے جو سوال پیش آتا ہے، اسی میں ایک سوال یہ پیش آتا ہے کہ اگر کوئی انسان انجیکشن لگوائے تو انجیکشن نہ کھانے میں آتا ہے، نہ پینے میں آتا ہے، نہ غبار میں آتا ہے، ڈائریکٹ بدن میں کی چیز انجیکٹ کی جا رہی ہے. تمام علماء نے اس میں جو فتویٰ دیا ہے وہ یہ کہ اگر انجیکشن کھانے پینے کا نہیں ہے، طاقت کا انجیکشن نہیں ہے تو اس کو لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. لیکن کچھ انجیکشنز ایسے ہیں جو طاقت کے انجیکشنز ہوتے ہیں، اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے، اگرچہ روزے کے باطل ہونے کا سبب نہیں بنتا لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ طاقتور انجیکشنز اور وہ انجیکشنز جو غذا کے بدل میں لگائے جاتے ہیں ان سے حالت روزہ میں اجتناب کیا جائے. لیکن دوا کے جو انجیکشنز ہیں یا مثال کے طور پر اسپرے ہے جو عام طور سے جن بچوں کو یا لوگوں کو استھما ہوتا ہے ان کو اسپرے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے جب بھی ان کے اوپر اٹیک پڑے یا مختلف گھنٹوں میں اس کے اوپر استعمال کریں تو یہ روزے کے باطل ہونے کا سبب نہیں بنتا. لیکن شوگر پیشنٹ ہے، اس کو انسولین بھی لگنی ہے اور ساتھ میں کچھ کھانا پینا بھی ہے، تو یہ بیماری کے احکامات میں ہے، یہاں پر روزہ اس کا صحیح نہیں ہے کلن روزہ رکھنا، کیونکہ اگر اسے کھانا پینا ہے. لیکن اگر اس کو انجیکشن کے ذریعے صرف کوئی چیز دی جا رہی ہے جو دوا کے یہاں پر ہے تو پھر اس کا روزہ صحیح ہے. اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے روزے میں کوئی اشکال انجیکشن کی وجہ سے یا اسپرے کی وجہ سے نہیں ہے. البتہ بیماری کے احکام انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے، ابھی ہم کھانے پینے اور اس سے متعلق چیزوں کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. اسی طرح اگر انسان حرام کوئی چیز کھا رہا ہے ماہ مبارک رمضان میں، یعنی غذا نجس ہے اس کی، یہ پانی نجس ہے جس سے کو وہ کھا رہا ہے، تو اس کا روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن وہ اپنے آپ میں ایک حرام کام انجام دے رہا ہے، کیونکہ نجس کھانا اور حرام کھانا جائز نہیں ہے. یعنی افطار کے بعد سے لے کر نماز صبح کے بیچ میں جو کھانا وہ کھا رہا ہے اگر وہ نجس ہے یا وہ حسن حرام چیز کھا رہا ہے تو اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انسان کو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ماہ مبارک رمضان کے علاوہ بھی اسے حرام غذا سے اور نجس غذا سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں اس کی حرمت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ایک ماہ مبارک کی حرمت
اور خود اس چیز کے کھانے پینے کی حرمت اپنی جگہ پر ہے تو اس پہ 2 حرمتیں لگ جاتی ہیں، لہٰذا اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تب بھی اس کا روزہ اپنے آپ میں صحیح ہے، لہٰذا کھانے پینے میں احتیاط ضروری ہے، لیکن اگر کوئی غلطی سے یا جان بوجھ کر بھی حرام غذا یا نجس غذا کھا لیتا ہے افطار کے بعد سے سحر کے درمیان میں، تو اس کا روزہ صحیح ہے جو اس سے پہلے رکھا یا بعد میں رکھے گا، لیکن اس کو یہ کام انجام نہیں دینا چاہیے اور اس نے ایک حرام کام انجام دیا ہے۔ کھانے پینے کے اور باقی جو تمام چیزیں ہیں جس کا تعلق کھانے پینے سے ہے، ان سب کی رعایت روزے میں کرنا ضروری ہے، یعنی روزے میں کسی بھی طرح کی کوئی چیز کھانا پینا انسان کے لیے جائز نہیں ہے، اور افطار سے لے کے سحر کے درمیان اگر وہ کچھ کھا پی رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک چیز بہت عام سا سوال کبھی کبھی ہوتا ہے کہ مثلا روزہ کھولنے میں مستحب ہے کہ انسان کھجور سے روزہ کھولے یا نمک سے روزہ کھولے یا گرم پانی سے روزہ کھولے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر اس نے کھجور سے روزہ نہیں کھولا یا نمک سے روزہ نہیں کھولا یا پانی سے روزہ نہیں کھولا، گرم پانی سے روزہ نہیں کھولا تو اس کا روزہ صحیح نہیں۔ ایسا نہیں ہے، روزہ کسی بھی چیز سے کھولا جا سکتا ہے۔ ہر وہ چیز جو مبطلات روزہ میں سے ہے، اگر اس کو اس نیت سے کہ اب میں روزے سے نہیں ہوں انجام دے رہا ہے افطار کے بعد، تو اس کا روزہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا اور روزہ کی افطار اس نے کر لی ہے، چاہے وہ کھانے ہو، چاہے وہ پینا ہو، چاہے وہ سونگنا ہو، کوئی بھی ایسا عمل جو روزے کی حالت میں اس کے لیے جائز نہیں تھا، اس کو اس قصد سے انجام دینا کہ اب روزے کے میں افطار کر رہا ہوں، یہ افطار ہے۔ ہاں بہتر ہے کہ انسان کھجور سے افطار کرے، بہتر ہے کہ انسان گرم پانی سے یا نمک سے افطار کرے کہ جس کے طبی فوائد اپنی جگہ پر ہیں، اور رسول اکرم اور ائمہ علیہ السلام کی سیرت اور ان کی تاریخ اور ان کی تاکیدات یہی ہے کہ انہی چیزوں سے افطار کیا جائے، بعد میں دوسری غذائیں انسان کھائے۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انہی سے کیا جائے، کسی بھی چیز سے انسان افطار کر سکتا ہے اور اس کا روزے کے صحیح ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح اگر انسان سحری نہ کرے، اگر انسان سحری ہی میں نہ کرے، اٹھ ہی نہیں پایا یا اٹھا بھی اس نے کچھ نہیں کھایا، تو کیا اس کا روزہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ سحری نہ کرنے سے روزے کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان سوتا رہا، اذان صبح کے وقت اٹھا، حتیٰ سوتا رہا اذان صبح کے بعد اٹھا یا سورج اگنے کے بعد اٹھا، اس کی نماز بھی العیاذ باللہ قضا ہو گئی، تب بھی اس کا روزہ صحیح ہے اور روزے کی نیت کر کے روزہ رکھے گا، قضا نماز کو قضا کرے گا، لیکن اس کے روزے میں کوئی حرج نہیں ہے، روزہ اس کا صحیح ہے۔ سحری نہ کرنے کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز کا یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر کوئی انسان لگاتار 2 دن تک اس طرح روزہ رکھے کہ نہ افطار کرے نہ سحر کرے، کچھ بھی نہ کھائے پیے، اور لگاتار 2 دن روزہ رکھے اور بیچ میں بھی کچھ نہ کھائے، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ ضرور اس کو افطار یا سحر میں لے لینا چاہیے تاکہ بیچ کا جو وقفہ ہے، جو اجازت دی گئی ہے کھانے پینے کی، اس کے اوپر وہ عمل کرے۔ ایسا نہ ہو کہ نہیں میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے بدن کو اور زیادہ مشقت میں ڈالنا چاہتا ہوں، لہٰذا کچھ بھی نہ کھائے، یہ کام جائز نہیں ہے۔ افطار سے لے کے سحر تک اسے کچھ نہ کچھ، ولو 1 گلاس پانی، ولو 1 عدد روٹی نمک کے ساتھ کھائے، لیکن اسے کچھ نہ کچھ کھانا پینا ضرور چاہیے، اور 2 دن پے در پے روزہ بغیر سحر اور افطار کے رکھنا صحیح نہیں ہے۔ یہ وہ احکامات ہیں جن کا تعلق روزے کے پہلے مسئلے سے یعنی نماز یعنی کھانے اور پینے کے تعلقات سے ہے، اور بھی اگر اس ضمن میں سوال آتے رہے تو ہم اور بھی زیادہ اس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اور واضح طریقے سے ہمیں چیزیں معلوم ہو جائیں۔ ایک بار پھر سے رخ کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی طرف۔ رسول اکرم نے اپنے خطبہ شعبانیہ میں جو امیر المومنین علیہ السلام نے روایت کی ہے کہ رسول اکرم نے مسجد میں ماہ شعبان میں رمضان کی آمد سے قبل خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں رمضان کی عظمتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ اسی میں آپ نے فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ وعملکم فیہ مقبول ودعاؤکم فیہ مستجاب۔ 4 چیزیں رمضان کی عظمتوں کو بیان کرتے کرتے رسول اکرم نے اس ایک لائن میں بیان کی ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اور بھی عظمتیں اس سے پہلے اس کے بعد بھی آئیں گی، اس سے پہلے تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یہاں پر 4 چیزوں کی طرف رسول اکرم نے ارشاد فرمایا اور اشارہ فرمایا ہے۔ فرمایا کہ تمہارا سانس لینا بھی تسبیح ہے اس مہینے میں۔ دیکھیں اس مہینے کی عظمت کتنی ہے۔ انسان سانس جب لیتا ہے تو ایک ایسا عمل ہے جو غیر اختیاری ہے۔ انسان سانس لینے میں اس کو اختیار کی ضرورت نہیں ہے، غیر اختیاری طور پہ وہ سانس لیتا ہے۔ اسی لیے اگر کبھی روکنا چاہتا ہے سانس کو تو ایک حد تک ہی اختیار اس کے پاس ہے، وہ اس کے بعد وہ اختیار اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، وہ پھر دوبارہ وہ سانس لینے پر مجبور
ہو جاتا ہے۔ اگر آپ روکنا چاہیں، بہت پریکٹس کر لی تو کچھ منٹ کے لیے آپ سانس روک سکتے ہیں، وہ بھی پریکٹس کی وجہ سے، لیکن بہرحال اسے سانس لینا دوبارہ پڑے گی، اور یہ غیر اختیاری عمل ہے۔ یعنی آپ ایک بچے کو دیکھیے، وہ لیٹا لیٹا سانس لیتا ہے، سو رہے ہیں آپ جاگ نہیں رہے ہیں، لیکن آپ سانس لے رہے ہیں، تو سانس ایک غیر اختیاری عمل ہے۔ لیکن کرم اس پروردگار کا اور عظمت اس مہینے کی اتنی زیادہ ہے کہ وہ غیر اختیاری عمل جو ہم ایسے ہی انجام دیتے ہیں، اس کو بھی خداوند عالم اپنے کرم سے اس مہینے کے صدقے میں تسبیح شمار کر رہا ہے۔ یعنی اگر ہم عام دنوں میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح کی تسبیحات اگر ہم پڑھتے ہیں عام دنوں میں، اس کا ایک ثواب ہے، تو اس تسبیح کو پڑھنے کا ثواب ہے۔ لیکن ماہ مبارک رمضان میں ہم تسبیح نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، جو غیر اختیاری عمل ہے، لیکن خداوند عالم اس سانس لینے کو بھی تسبیح کے برابر سمجھتا ہے، کہ تو جیسے تم تسبیح کر رہے ہو عام دنوں میں، تو جو تسبیح کا ثواب ہے، پڑھنے کا ثواب ہے، وہ ثواب تمہیں سانس لینے کے عوض میں ماہ مبارک کے رمضان میں خداوند عالم عطا کر رہا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، اور یہ اس مہینے کی عظمت ہے کہ تمہارا سانس لینا بھی تسبیح ہے، وَالنَّوْمَكُمْ فِي عِبَادَةٍ، اور تمہارا سونا بھی عبادت ہے، کہ اس کے قبل بھی ہم نے اشارہ کیا تھا کہ عظمت پروردگار اور کرم پروردگار کہ بندے کے سونے کو بھی اس مہینے میں وہ عبادت شمار کر رہا ہے، کہ بھوکا پیاسا میرا بندہ میرے حکم پر نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، جبکہ نعمتیں اس کے پاس رکھی ہیں، لیکن صرف میرے حکم کو پاس رکھنے کے لیے اور میرے حکم پر عمل کرنے کے لیے یہ اپنے آپ کو ان نعمتوں سے محروم کیے ہوئے ہے، تو یہ جو تھک کے سو گیا ہے، اس سونے کو بھی میں عبادت شمار کروں گا، کیونکہ یہ میرے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے ایسا کام انجام دے رہا ہے۔ تو جو اس مہینہ اتنا عظیم ہو کہ جس کے اندر سانس لینا عبادت ہو، جس کے اندر سو جانا عبادت ہو، انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، اور اس سے بہتر طریقے سے عبادت خداوند عالم انجام دینا چاہیے، تاکہ وہ ان مقامات پر پہنچ سکے جو انسانی عظمت کے لیے خداوند عالم نے اپنے رکھے ہیں، کہ انسان وہاں تک پہنچے۔ اور رمضان اس کا ایک بہترین موقع ہے کہ انسان اپنے عمل کے ذریعے اپنے نفس کو مہار کرے اور ان عظیم مراتب تک پہنچے جہاں تک پہنچنا خداوند عالم چاہتا ہے کہ انسان پہنچے، اور جہاں تک پہنچنے کے لیے اس نے انبیاء اور رسول اور اولیاء کرام کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، جنہوں نے عملی طور پر یہ سب کر کے دکھایا کہ کیسے انسان مدارج اعلیٰ تک اور مقامات اعلیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کی عظمتوں کو سمجھ سکیں، احکامات اسلامیہ کو جان سکیں، ان پر عمل کر سکیں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کا علم پہنچائیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔